بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج جو قصہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ایک خادم نامی جن کی ہے۔ خادم کو ہم سے جدا ہوئے عرصہ بیت گیا ہے، لیکن آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے ارد گرد یہیں کہیں موجود ہے۔ یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 13 سے 14 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہمارے تایا جان کے بڑے بیٹے ثاقب کی شادی تھی۔ خاندان تایا جان کے بنگلے میں شفٹ ہو رہا تھا۔ شادی میں ابھی 3-4 روز باقی تھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو ہم تمام کزنز کو تھی۔ ایک تو عرصے بعد اکٹھے ہوئے تھے اور دوسرا شادی جیسا بڑا یونٹ تھا۔ تمام دن ہم خوب ہلا گلا، کھیل کود اور شرارتیں کرتے۔ یہ مہندی سے ایک رات پہلے کی بات ہے۔ ہم تمام کزن نے رات کے وقت کرکٹ میچ کھیلنے کا پروگرام بنایا۔ ہماری ٹیم 2 گروپوں پر مشتمل تھی، ایک تو لڑکے اور دوسری میں لڑکیاں۔ ویسے تو تایا جان کے بنگلے میں چاروں طرف لان تھے، لیکن سب سے بڑا گراؤنڈ سامنے مین گیٹ والا تھا اور اس کے آخری کونے میں ایک بوہڑ کا درخت تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس دن سے میں اپنے ماما پاپا کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس وقت سے مجھے بوہڑ کا یہ درخت کچھ عجیب سا لگا، اور اب تک میں نے اس پر کوئی پرندہ بیٹھا نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب باتیں میرے دل میں ہی تھی کہ میں نے ان کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ خیر، وقت مقررہ پر ہم نے میچ شروع کیا۔ شادی کے موقع پر لائٹس وغیرہ اتنی لگی ہوئی تھی کہ رات کے وقت بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ سب سے پہلے بیٹنگ پر میں اور حماد تھے۔ لڑکیوں کی ٹیم فیلڈنگ کر رہی تھی اور بالنگ سائمہ کروا رہی تھی۔ میں اور حماد چھکے چوکے لگا رہے تھے۔ ابھی سائمہ کے اوور کی لاسٹ بال تھی اور میں بیٹنگ پر تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بوہڑ کے درخت کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ اتنی دیر میں سائمہ بھی بال کروا چکی تھی اور میں بھی غیر ارادی طور پر شاٹ لگا چکا تھا، لیکن یہ کیا ہوا، گیند آسمان کی وسطوں کو چیرتی ہوئی دور کہیں خلاؤں میں گم ہو چکی تھی۔ اسی اثناء میں میں اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر نارمل محسوس کر رہا تھا۔ تمام کزن سے زیادہ حیرت مجھے خود پر تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ابھی ہم اندر سے نئی گیند لانے کا سوچ رہے تھے اور لڑکیوں مجھے آؤٹ قرار دے چکی تھی کہ ایک ناقابل یقین منظر ہماری آنکھوں سے پھر دیکھا۔ گیند آسمان کی طرف سے ہوتی ہوئی گراؤنڈ میں آ گری اور میرے قدموں کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ جہاں مجھے آؤٹ نہ ہونے سے بچ جانے پر خوشی تھی، وہیں میرا تجسس اور بڑھ چکا تھا۔ دفعتاً تایا جان کسی کام سے کمرے سے باہر آ رہے تھے اور گیند کے اس عمل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچانک تایا جان کی نظریں بوہڑ کے درخت کی جانب اٹھ گئی، لیکن میری نظریں بھی ان کی نظروں کا تعاقب کرنے لگی، لیکن مجھے درخت پر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ جب میری نگاہیں بوہڑ کے درخت سے ہٹ کر تایا جان کی طرف گئیں تو وہ جا چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ میں نے تمام کزن سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تم کھیلو، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ویسے بھی وہ مجھے آؤٹ قرار دے چکے تھے۔ میرے قدم سیدھے تایا جان کے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ کمرے کے پاس پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی تو تایا جان کی آواز سنائی دی، کون؟ میں نے کہا، تایا جان، میں سمیع ہوں، اندر آ جاؤ بیٹا، دروازہ کھلا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے تایا جان کو السلام علیکم کہا اور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا سمیع، کہو کیا بات ہے؟ کہیں کھیل میں تو کسی نے کچھ نہیں کہا؟ میں ابھی اسے بلا کر پوچھتا ہوں۔ نہیں تایا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل بات کچھ اور ہے۔ ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے؟
ڈرو نہیں، میں تمہارا تایا ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہوں۔ تایا جان، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے اور میری پوری بات سنیں گے، اور جو اصل حقیقت ہوگی مجھے اس سے آگاہ کریں گے، نہیں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اچھا بیٹا، جیسا تم چاہو۔ پھر میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک تمام واقعات جو محسوس کیے تھے تایا جان کو بتا دیے۔ پہلے تو تایا جان کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس لیے اصل حقیقت تم سے چھپا نہیں سکتا، لیکن پہلے تم بھی وعدہ کرو کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ تو میرے پرومس کرنے پر وہ بولے، دراصل وہ حادم نامی جن ہے جس نے تمہاری گیند کو شاٹ لگایا تھا اور پھر گیند واپس بھی اسی نے لا کر دی۔ جب تم کھیل رہے تھے تو وہ بھی تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا، اور وہ شاٹ تم نے نہیں حادم نے لگایا تھا۔ حادم کون؟ تایا جان، بیٹا وہ جن ذات ہے، میرا شاگرد اور غلام ہے۔ اسے میں نے چلے کے ذریعے قابو کیا تھا۔ پہلے تو وہ غیر مسلم تھا، لیکن اب میں نے اسے مسلمان بنا دیا ہے۔ اب وہ 5 وقت کی نماز صبح کے وقت میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ تمہاری ہی عمر کا ہے۔ تھوڑی دیر تک میرا ڈر کچھ کم ہوا تو میں نے تایا جان سے ریکویسٹ کی، اب آپ نے خادم کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے تو میری اس سے ملاقات بھی کروا دیں، میں بھی دیکھوں کہ جن کیسے ہوتے ہیں۔ میری بات پر پہلے تو وہ مسکرائے، پھر بولے، اگر تم اسے اصل شکل و صورت میں دیکھو گے تو بے ہوش ہو جاؤ گے، لیکن میں اسے کہتا ہوں کہ وہ انسانی شکل میں آئے تاکہ تم ڈرو نہ۔ یہ ٹھیک ہے تایا جان، میں جوش سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دفعتاً تایا جان نے منہ میں کچھ پڑا اور اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک سنائی دی۔ تایا جان نے بغیر پوچھے کہا، اندر آ جاؤ۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی خوبصورت میری ہی عمر کا لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل و صورت ایسے تھی جیسے 14ویں کے چاند سے ملتا جلتا ہو۔ اس کے بال بھی سنہرے تھے اور اس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی خادم نے اپنے تایا جان کو سلام کیا اور پھر مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، ڈرے تو نہیں دوست؟ ہاں نہیں تو۔ میں جو خادم کی ایک خواب و خیال تصور کر رہا تھا اس سے باہر آیا اور بولا، نہیں تو۔ کچھ دیر تو خادم مجھ سے باتیں کرتا رہا، پھر تایا جان کے اشارے پر واپس چلا گیا۔ خادم کے جاتے ہی میں نے تایا جان سے پوچھا، اب وہ کہاں گیا ہے؟ تو وہ بولے، بہڑ کے درخت پر ہی وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں جب تایا جان کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو وہ بولے، سمی بیٹا اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ تو میں بولا، تایا جان کیا اس بات کا ماما پاپا کو گھر کے دوسرے افراد کو بھی پتہ ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولے، بڑوں کو تو خادم کا پتہ ہے، لیکن بچوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائیں۔ شادی کے اختتام پر جب ہم واپس اپنے گھر جانے لگے تو تایا جان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ میں خادم سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اس دن بھی خادم مجھ سے بہت خوش اسلوبی سے پیش آیا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے وہ آتش مخلوق ہو۔ جب میں خادم سے مل کر رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، میں تم سے دوبارہ ضرور ملاقات کروں گا۔ وہ بولا، بے شک۔ پھر خادم نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو تو میں تمہیں تمہارے گھر میں پلک جھپکتے ہوئے پہنچا دوں، لیکن اس کے لیے تمہارے تایا جان اور میرے استاد محترم نے مجھے اجازت نہیں دی۔ چند مہینے بعد رمضان المبارک کے 27ویں روزے کو میں صبح میں روزہ رکھ کر سویا تو پاپا نے مجھے اٹھا دیا اور بولے، سمی بیٹا تمہارے تایا جان ہمیں چھوڑ کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ہمیں ابھی ان کے ہاں جانا ہے۔ اسی وقت ہم فوراً بائی ایئر ملتان سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ تایا جان کی تدفین کے وقت میں بہت زیادہ رویا اور بار بار مجھے خادم کا بھی خیال آ رہا تھا۔ میری نظریں چاروں اطراف خاص طور پر بہڑ کے درخت پر دیکھ رہی تھی، لیکن
خادم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تایا جان کی تدفین کے اگلے روز میں پاپا کے ساتھ اس کے قبر پر گیا۔ ہم سے برا حال تھا اور میری آنکھوں سے نہ رکنے والا آنسو کا سیلاب جاری تھا۔ دفعتاً مجھے ایسے لگا جیسے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دے رہا ہو۔ میں سمجھا شاید پاپا ہوں گے، لیکن اس وقت اس کے اور میرے علاوہ دور دور تک کوئی نہ تھا۔ لیکن جب میں اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاپا مجھ سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا ہونا یہ خادم ہی ہے جس نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ اسی وقت میں نے پاپا سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ جس دن ہمیں واپس آنا تھا اس سے ایک رات پہلے سوتے ہوئے میں نے خواب دیکھا کہ میں سو رہا ہوں اور کمرے میں ایک جانب سفید رنگ کا گاڑھا دھواں پھیلتا ہوا آ رہا ہے اور پھر وہ دھواں آہستہ آہستہ ایک ہیولے میں تبدیل ہوتا خادم کا روپ دھاڑ گیا، جس روپ میں وہ پہلے تایا جان کی زندگی میں مجھ سے مل چکا تھا۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں سے چلتا ہوا میرے پلنگ پر آ بیٹھا جس پر میں سو رہا تھا اور بولا، دوست، استاد محترم مجھے تنہا چھوڑ کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جس کا مجھے دلی صدمہ ہے۔ میری تمہارے ساتھ یہ آخری ملاقات ہے، کیونکہ استاد محترم نے مجھے کہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کے بعد تم کسی سے نہیں ملو گے اور جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن میں اپنے استاد محترم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بس میں نے بھی اس کی طرح اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا ہے اور یہ بوہڑ کا درخت چھوڑ کر قبرستان میں ایک درخت پر بسیرا کر لیا ہے۔ کل صبح تم چلے جاؤ گے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں بھی رہو سکھی رہو۔ ہاں، اگر کبھی میری یاد آئے یا کبھی کوئی مشکل وقت آن پڑے تو مجھے یاد کر لینا، انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ اتنا کہنے کے بعد خادم بیٹھا بیٹھا پلنگ سے غائب ہو گیا اور خادم کے غائب ہوتے ہی دفعتاً میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میں کمرے میں ویسی ہی خوشبو محسوس کر رہا تھا جیسی خادم سے پہلی 2 ملاقاتوں میں تایا جان کی زندگی میں محسوس کر چکا تھا۔ اس سے مجھے 100% یقین ہو گیا کہ ابھی جو کچھ میں نے سوتے ہوئے دیکھا وہ صرف خواب ہی نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت تھا کہ واقعی خادم یہاں آیا تھا اور اس نے مجھ سے تیسری اور آخری ملاقات کی تھی۔ جب ہم واپس گھر آئے تو میں نے شروع سے لے کر آخری رات تک اپنے ساتھ بیتے واقعات ممی پاپا کو بتائے تو وہ بھی حیران رہ گئے اور بولے، ہاں بیٹا، خادم واقعی تمہارے تایا جان کا شاگرد تھا۔ آج اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں اور جب بھی مجھے تایا جان اور خادم کی یاد آتی ہے تو میرا دل بھر آتا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی کام مجھ سے نہ ہو رہا ہو اور مشکل پیش آئے تو میں خدا کے بعد خادم کو یاد کر لیتا ہوں اور وہ کام چٹکیوں میں ہو جاتا ہے اور میرا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ آج بھی خادم ہمارے نزدیک کہیں کہیں موجود